بسم اللہ الرحمن الرحیم 29واں سپارہ شروع ہو رہا ہے سورۃ الملک۔ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ ہم نے جو موت اور زندگی کا نظام بنایا یہ بے مقصد نہیں بنایا، یہ اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھیں کون زیادہ اچھے عمل کر کے لاتا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ نے دنیا میں انسان کو دنیا کمانے کے لیے نہیں، نیک اعمال کے لیے بھیجا ہے۔ دوسری بات یہ بھی اس آیت میں پیغام ہے کہ اعمال کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ ان کا وزن ہوگا، اعمال کی خوبصورتی دیکھی جائے گی۔ جس طرح دنیا میں کسی چیز کی کوالٹی اور معیار کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے یہاں بھی عمل کی قیمت بڑھے گی عمل کی معیار کی وجہ سے، اس لیے ہمیں اس پہ توجہ کرنا چاہیے۔ مثلا جس طرح ایک آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ نفلیں پڑھوں، تو یہ بھی کوشش کرے کہ نفل کو معیار سے پڑھوں، تھوڑے وقت میں زیادہ نفل پڑھے۔ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کم نفل پڑھے لیکن زیادہ خشوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ہو، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ پھر قرآن کہتا ہے آسمانوں کی تخلیق میں غور کرو، کیسے آسمان بنا دیے، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے۔ آسمان میں اللہ نے ستارے لگا دیے، یہ چراغ ہیں، یہ جو ہے روشنیاں بھی دکھاتے ہیں اندھیرے میں، راستوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیاطین کو مارنے کے کام آتے ہیں۔ دوزخیوں کو داروغہ فرشتہ دھتکارے گا اور یہ فریاد کریں گے کاش ہم سنتے یا جانتے ہوتے تو ہم دوزخ میں نہ جاتے۔ علماء نے لکھا اس آیت سے تقلید کا ثبوت ہو رہا ہے کہ اگر ہم کسی کی صحیح سن لیتے تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے۔ تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کسی کی سن کر اس پر عمل کرے، یعنی مجتہد امام پر اعتماد کرتے ہوئے۔ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ جب یہ فوت ہو جائیں گے تو دین ختم ہو جائے گا، معاذ اللہ اللہ کے نبی کی وفات کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ کہتے تھے، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری حماقت ہے۔ اگر نبی کو وفات دی اللہ نے یا ان پر رحم فرمائی، ان پر رحم فرما کر انہیں فتح دی، دونوں صورتوں میں تمہارا تو کوئی فائدہ نہیں، تمہیں تو ہر حال میں عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ سورۃ القلم، اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا رہے ہیں، قلم کی قسم، اور اس کی جو یہ لوگ لکھتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، مشرکین اللہ کے نبی کو مجنون کہتے تھے۔ اللہ دفاع کر رہے ہیں اپنے نبی کا اور کہا نہیں آپ مجنون کہاں ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ معلوم ہوا کہ بلند اخلاق یہ نبی کی خاص سنت ہے۔ ولید بن مغیرہ کا آگے تذکرہ ہے، اس کی 9 اخلاقی برائیاں بیان کی گئیں۔ قسمیں بہت کھاتا ہے، بے وقات شخص ہے، طعنے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، اور دین سے آپ کو ہٹانا اور اس معاملے میں کمزوری پر لانا چاہتا ہے۔ آپ اس کی باتوں میں نہ آئیے۔ پھر ایک باغ والوں کا تذکرہ ہے، یہ لوگ مال خرچ نہیں کرتے تھے اور اس ڈر سے کہیں فقراء نہ آ جائیں، یہ جلدی جلدی گئے کہ ہم اپنا غلہ جو ہے اپنے باغ کی کھیتی کاٹ لیتے ہیں رات ہی رات، لیکن جب گئے دیکھا تو سارا کا سارا باغ برباد ہو گیا تھا۔ ان کو تنبہ ہوا، تنبیہ ہوئی کہ واقعی ہم نے اللہ سے غفلت کی، لہٰذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے اس مال کے ملنے کے بعد نافرمانی اور ناشکری پر نہ اترنا۔ آگے فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مسلم اور مجرم دونوں برابر ہوں گے قیامت میں؟ جو ماننے والے ہیں، جو قدم قدم پر اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے چلے، اور جنہوں نے خواہش پرستی کی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے یوم یکشف عن ساق، ساق ظاہر ہوگی، اللہ کی خاص تجلی ہے یہ ظاہر ہوگی، سب ایمان والے سجدے میں گریں گے۔ منافق سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے، ان کی پیٹھ تختے کی طرح ہو جائے گی اور وہ سجدے سے محروم ہوں گے۔ کافر چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگ جائے، ایک شخص کی بری نظر لگتی تھی مکے میں، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر لگاؤ۔ اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی اس سے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کو آنکھوں سے گھورتے ہیں اور اسی طرح اپنی آنکھوں سے پھسلانا چاہتے ہیں، راہ حق سے ایسا لگتا ہے ہٹا دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ قرآن تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ سورۃ الحاقہ، قیامت کا ایک نام ہے حاقہ، اس کا وقوع بالکل برحق ہے۔ اس میں بعض قوموں کا اشارتاً ذکر ہوا اور اس کے بعد جنتی اور دوزخیوں کے حالات بیان کیے۔ جس کو نام عمل دائنے ہاتھ میں ملے گا
وہ خوشی میں کہے گا اوہو یہ میرا اعمال نامہ ہے، لوگوں کو اپنے اعمال نامہ دکھائے گا اور کہے گا مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ حساب ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یہ بڑی من پسند زندگی میں اور بڑی خوشیوں میں ہوگا۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے جس کو نام عمل بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ افسوس کرے گا، کہے گا کاش مجھے نام عمل ملا ہی نہیں ہوتا، کاش مجھے موت آ جاتی، اور کہا جائے گا اس کو زنجیروں میں اور بیڑیوں میں جگڑ کے دوزخ کے اندر ڈال دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن نبی کا گھڑا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ نبی گھڑتے تو ہم ان کو پکڑ کر ان کی شہرک کاٹ دیں، معاذ اللہ۔ لہٰذا نبی تو عزتوں میں ہیں، معلوم ہوا نبی نے کوئی چیز اللہ پر نہیں گھڑی۔ سورۃ المعارج، معارج کے معنی زینے، سیڑھیاں، چڑھنے کے راستے۔ فرمایا ایک کافر تھا نضر بن حارث، اس نے قرآن کو جھٹلایا اور مذاق اڑاتے ہوئے یہاں تک کہا کہ اگر یہ قرآن اور دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے سچا ہے تو آسمان سے ہم پر عذاب آ جائے۔ اللہ نے اسے جواب دیا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ نے عذاب نازل کر دیا تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور عذاب عن قریب آ رہا ہے موت میں اور قیامت میں، اس سے نہیں بچو گے۔ پھر قیامت کے دن کا ذکر ہے، آسمان سیاہ ہوں گے، پہاڑ روئی کی طرح بکھر جائیں گے، اس وقت ہر آدمی دوسرے سے بھاگے گا، مجرم چاہے گا کسی طرح سب کچھ فدیے میں دے دے، مال، رشتہ دار، دوست جن پر ناز تھا، برادری والے، بیوی، بچے، اور کسی طرح خود آگ سے بچ جائے۔ نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا۔ اس میں پیغام ہے کہ آج دنیا میں جن کے خاطر تم گناہ کے کام کرتے تھے، قیامت کے دن یہ کام نہیں آئیں گے، بلکہ الٹا ان سے دشمنی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اہل جنت کی صفات کا ذکر ہے، یہ قیامت سے محفوظ ہوں گے۔ کون ہیں؟ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو مال خرچ کرتے ہیں، جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، جو پاک دامن ہیں، امانتوں کا پاس کرتے ہیں، معاہدوں کا خیال کرتے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ایک نمونہ قرآن نے اس میں بیان کیا ہے۔ 950 سال قوم کو دعوت دی، قوم ایمان نہیں لائی، بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں، لکھا ہے بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، قوم اتنا مارتی، پھر دعوت دینا شروع کر دیتے۔ 4 بت تھے ان کے، ود، سواع، یغوث اور یعوق، ان کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے سمجھایا اور کہا، پھر اللہ سے فریاد کی کہ اللہ یہ تو نہیں مانتے، میں ہر طرح انہیں سمجھا چکا ہوں، مجمع میں بھی، تنہائی میں، چھپ کر بھی، اور آواز سے بھی، ہلکی آواز سے بھی، یہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ نہیں مانے تو فریاد کی، اے اللہ ان پر عذاب نازل کر دیجئے، روئے زمین پر کسی کو باقی نہ رکھیے۔ دعا قبول ہو گئی، تمام کافر غرق ہو گئے۔ سورۃ الجن، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات آسمانوں پر جا کر وہاں سے کچھ باتیں سن لیتے فرشتوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، نبی بن گئے، تو جنات کو اوپر جانے سے روک دیا گیا، اور ان پر شہاب ثاقب گرتے تھے، شعلے گرتے تھے، ستارے انگارہ بن کر گرتے تھے۔ اب انہوں نے تشکیل کی اپنی جماعتوں کی، معلوم کرو یہ دنیا میں انقلاب کیسے آیا کہ ہم آسمانی خبریں نہیں سن سکتے۔ تو ایک جماعت جنوں کی جا رہی تھی، جب وہ مقام نخلہ کے پاس سے گزری تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر تلاوت فرما رہے تھے۔ جنوں نے اس کو سنا، ایمان لے آئے، اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کی، اور بڑی دل سوزی کے ساتھ دعوت دی۔ قرآن نے اس کا نقشہ اس صورت میں کھینچا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کے لوگ بھی بہت سارے مسلمان ہوئے، اور وفود بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے۔ یہ صورت گویا یہ بھی بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نہیں، تمام جنات کے اور تمام مخلوق کے بھی نبی ہیں۔ عالم الغیب، اللہ نے اپنی ایک صفت بیان کی، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ پیغمبروں میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے بتاتا ہے، پتہ چلا اللہ کے سوا کوئی عالم غیب نہیں۔ سورۃ المزمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، شروع میں آپ کے کندھوں پر نبوت کی عظیم ذمہ داری ڈالی گئی تھی، آپ کو سردی لگنے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھ پر چادر ڈال دو اور مجھے چادر میں لپیٹ دو۔ اللہ پیار سے نبی کو کہہ رہے ہیں، اے چادر میں لپٹنے والے،
قم اللیل الا قلیلا، مطلب یہ کہ اب تو محنت کا وقت شروع ہو گیا، آپ رات میں قیام فرمائیے، تہجد پڑھیے اور رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزاریے۔ رات کے وقت سناٹا ہوتا ہے، یکسوئی کے ساتھ اللہ سے راز و نیاز کا موقع مل جاتا ہے، اس لیے رات میں تہجد کا اہتمام کریں۔ پھر کہا اللہ کا ذکر بھی کریں، اللہ کو یاد کریں اور اس کی طرف یکسوئی بھی اختیار کریں، اور اس کے بعد بتایا کہ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، آسمان اس دن پھٹ پڑے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ شروع صورت میں تہجد کا جو حکم دیا گیا تھا، علماء نے کہا یہ شروع میں تہجد فرض تھی، بعد میں تہجد کو منسوخ کر دیا گیا، اس کے فرض ہونے کو، البتہ نفل ہونا اس کے اب بھی باقی ہے، اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے اہتمام کرتے ہیں تہجد کا۔ اس کے علاوہ حکم دیا گیا نماز کی پابندی کا، زکوٰۃ کا، صدقے کا اور استغفار کا۔ سورۃ المدثر، اس کا بھی وہی مطلب ہے، چادر میں لپٹنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پیار سے کہہ رہے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب پہلی وحی کے جو سورہ اقرا میں 5 آیتیں نازل ہوئیں، اس کے 2.5 سال کے بعد یہ آیتیں سورہ مدثر کی آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے اور تکبیر کہیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، کپڑوں کو پاک رکھیے اور گندگیوں سے اپنے آپ کو آئندہ بھی بچا کر رکھیے۔ بت پرستی بھی اس میں داخل ہے، نبی اس سے محفوظ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سخت ہوگا۔ اس کے بعد ایک کافر کا ذکر ہے جسے اپنی اولاد پر اور اپنے مال پر بڑا ناز تھا۔ قرآن کہتا ہے سأرہقہ صعودا، اللہ کہتے ہیں سعودی ایک پہاڑ ہوگا دوزخ میں آگ کا، اللہ کہتا ہے اس پر چڑھاؤں گا اور اس سے اس کو گرایا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ دوزخ میں جو نگران فرشتے ہیں وہ 19 ہیں۔ مشرکین نے مذاق اڑایا، ایک پہلوان کافر کہنے لگا 17 سے میں نمٹ لوں گا، باقی کو تم سنبھال لینا 2 کو۔ اللہ نے بتایا بے وقوفو، یہ فرشتے ہیں جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو گناہگار دوزخیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، دوزخ میں کیسے آئے، کس وجہ سے آ گئے، کس نے پہنچایا تمہیں؟ کہنے لگے نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، فضول مجلسوں میں لگتے تھے، دین کے خلاف باتیں کرتے تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، آج ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ قیامت، سورۃ القیامہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی اور نفس لوامہ کی قسم کھائی۔ نفس لوامہ انسان کی طبیعت میں ایک ایسا مادہ ہے جو برائی پر انسان کو ملامت کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ شرم دلاتا ہے، اس کو لعن طعن کرتا ہے برائی پر، تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ یہ اس کی علامت ہے کہ ابھی انسان کے اندر انسانیت زندہ ہے۔ اللہ اس کے بھی قسم کھاتے ہیں کہ دیکھو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہڈیاں دوبارہ زندہ نہیں ہوں گی، اللہ تو انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ جمع کر دیں گے۔ اور اس کے بعد کہا یہ سورج، چاند، یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ انسان کو قیامت کے دن لا کھڑا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی شروع میں، اللہ کے نبی حضرت جبریل کے ساتھ ساتھ خود بھی قرآن تیز تیز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو تسلی دی کیونکہ نبی کو بڑی مشقت ہو رہی تھی کہ میرے نبی قرآن کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو نہ ہلائیں، اس کا پڑھوانا اور یاد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر بتایا کچھ چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا دیدار قیامت میں نصیب ہوگا۔ کچھ جو ہیں بالکل پژمردہ ہوں گے اور وہ ڈر رہے ہیں، ان کو اندازہ ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ بہت سخت معاملہ ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کیا یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے ہم ایسی محمل بیکار چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہے، انسان کو بے مقصد اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ سورۃ الدہر، انسان پر ایک مقام ایسا آیا، فرمایا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا، پھر اللہ نے اسے سننے کے لیے کان، اعضاء دیے، آنکھیں دیں، راستہ دکھایا اور آزمایا کہ انسان ہمارا شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے۔ اس کے بعد اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جنت میں ایک نہر رکھی ہے اور سلسبیل جو ہے اس سے بھی وہ جو ہے وہ اس نہر سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد انہیں شراب دی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی اور بہترین قسم کے عمدہ شراب ہوگی۔
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ہر طرف سلطنت اور بادشاہت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہم سب کو نصیب فرما دے۔ پھر کہا قرآن اللہ نے نصیحت کے لیے بنایا، جو چاہتا ہے راستہ حاصل کر سکتا ہے، اگر انسان کوشش اور محنت اور ارادہ کرے اللہ ہدایت ضرور دیں گے۔ ہاں لیکن بندہ ارادہ کرے تو اللہ کی مشیت بھی ضروری ہے، اس لیے اللہ سے اپنے حق میں فیصلے کروانے چاہیے۔ سورۃ المرسلات، ہواؤں کا چلنا، چلنے والی ہوائیں، اللہ نے اس صورت میں ہواؤں کی قسم کھائی جو مسلسل چلائی جاتی ہیں، جو آندھیوں کی طرح چلتی ہیں، جو بادلوں کو اڑا کر پھیلاتی ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو حق لاتے ہیں، وہی کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا جس قیامت کے دن سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ دن ضرور آئے گا۔ قیامت کے دن مجرموں کے لیے ہلاکت ہے، مجرموں کے لیے تباہی ہے، اور متقین جو نیک لوگ ہیں فی ظلال و عیون، سایوں میں، چشموں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ کہہ دیا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، دنیا میں محنت کر لی، اب مزے سے کھاؤ پیو آرام کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد